السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جسے سن کر آپ کو بہت افسوس بھی ہوگا، بہت دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی۔ اسٹوری آف دا منتھ۔ اگر آپ کہانی پڑھنے یا سننے کے شوقین ہیں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے، بہت ہی دلچسپ اور مزیدار، جو آپ نے آج تک ایسی کہانی نہیں سنی ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ He was standing beside his room's window with a cup of coffee in hand. Stella, Stella, I love you a lot. I miss you a lot. Please come back. I need you. I want you. But I know you won't come. He said this looking at the sky with two big tears in his eyes. وہ کھڑا ہوا تھا کمرے کی کھڑکی میں، کافی کا کپ لیے ہوئے ہاتھ میں، اور کہہ رہا تھا، اسٹیلا اسٹیلا، میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت، میں تمہیں یاد کرتا ہوں بہت، واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے تم واپس نہیں آ سکو گی۔ یہ سب کہہ رہا تھا وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے، اور آنکھوں سے دو آنسو نکل رہے تھے۔ Andy, Andy, said a voice coming toward him. He quickly wiped his tears. Here's your breakfast. Oh, it was his mother. Andy started eating breakfast with his mother. Next to him, son, you should not hide your tears from your mother. You should start a new life. کوئی آواز اس کے قریب آ رہی تھی، اینڈی اینڈی۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ رہا تمہارا بریک فاسٹ۔ یہ اس کی ماں تھی جو کہہ رہی تھی، اینڈی اینڈی، یہ لو، یہ رہا تمہارا ناشتہ۔ ماں کے بالکل سامنے ناشتہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا، تم اپنی ماں سے یہ آنسو نہیں چھپا سکتے، تمہیں چاہیے کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو۔ جب اس کی ماں اس سے کہتی ہے، بیٹا اپنے آنسو مت چھپاؤ، نئی زندگی شروع کرو، تو وہ مداخلت کرتے ہوئے اینڈی کہتا ہے، نہیں مام، کبھی نہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتا اسٹیلا کو، وہ میری زندگی ہے، میں اپنے ماضی کو نہیں بھلا سکتا۔ آپ سب آگے بڑھ گئے، لیکن میں ابھی بھی ہر لمحہ اور ہر چیز کو یاد کرتا ہوں، مجھے ابھی بھی ہر چیز، ہر لمحہ، ہر چیز یاد ہے، ایک ایک چیز مجھے یاد ہے۔ I still remember that day, the marriage ceremony of relative. We went in the banquet and I saw someone that stopped my time over there. Yeah, it was Stella. I had seen many girls, but none was like her. She didn't have even a little makeup on her face, only eyeliners above her eyes that made it mesmerizing, and glass on her lips. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ دن، اپنے ایک رشتہ دار کی شادی میں گیا تھا ہال میں، میں نے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا، اور ایسا لگا کہ وقت وہیں پر ٹھہر گیا۔ ہاں، وہ اسٹیلا تھی۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھیں، لیکن اس جیسی کوئی نہ تھی، نہ آج تک کوئی دیکھی۔
اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی میک اپ نہیں تھا، بس آئی لائنر تھی اس کی آنکھوں کے اوپر جو اس کو بنا رہی تھی دلچسپ اور مجھے بے ہوش کر رہی تھی۔ اس کی یہ خوبصورتی اور اس کی یہ چمک جو اس کے ہونٹوں پر تھی۔ I couldn't stop myself from going toward her. When I reached toward her, I couldn't stop staring her. The silence broke up when she touched me and said, "Hello, mister. Why are you staring me?" I couldn't think but said, "I love you." She was totally shocked and said, "Are you in your sense?" I said, "I have lost my sense after looking at you." She said, "Okay, if you want a fight with that guy, we would be friends." When she said this, her eyes were confessing that I know you will win. After looking at her eyes, I looked backward to see the guy, and I was totally shocked to see such muscles of the guy. I was scared. میں خود کو روک نہیں پایا اس کی طرف قدم بڑھانے سے۔ جب میں اس کی طرف پہنچا تو میں خود کو روک نہیں پایا اسے گھورنے سے۔ پھر خاموشی اس طرح ٹوٹی کہ اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور کہا، "کیا ہیلو مسٹر، کیوں گھور رہے ہو؟" مجھے سمجھ نہیں آیا، کچھ سوجھی نہیں، بس میں نے کہہ دیا، "مجھے تم سے محبت ہے۔" وہ حیران ہوئی اور کہا، "کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟" میں نے کہا، "نہیں، تمہیں دیکھنے کے بعد میرا دماغ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔" اس نے کہا، "اوکے فائن، ٹھیک ہے، اگر تم اس شخص سے لڑو، وہ جو شخص کھڑا ہے اس سے اگر تم لڑو، ہم لوگ دوست بن جائیں گے۔" جب اس نے یہ کہا تو اس کی آنکھیں یہ بات جتا رہی تھیں کہ میں جانتی ہوں تم جیت جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اور اس کی آنکھوں میں یہ پڑھنے کے بعد کہ میں جانتی ہوں تم جیت جاؤ گے، میں نے مڑ کے دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنے بڑے بڑے مسلز تھے اس بندے کے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں ڈر گیا، لیکن مجھ میں ایک طاقت، اندر سے طاقت آئی جب میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ "Hello, mister. Want to fight with me?" I said. The guy and his friends laughed at me. And the guy said, "You, the kid, would fight with me? I'm sure you are joking, right?" I didn't answer, but I slapped him. He got angry and fight started. Once our teacher told us some tricks to win in the fight. I applied every single tricks. In the end, he said, "Okay, you won." We both were injured badly. Then I saw the whole crowd was gathered around us and someone rushing toward me. "ہیلو مسٹر، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں." وہ اور اس کے دوست مجھ پر ہنسے اور اس نے مجھ سے کہا، "بچے، تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟" مجھے یقین ہے تم مذاق کر رہے ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور وہ غصے میں آ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ میرے استاد نے ایک دفعہ ہمیں کچھ ٹیکنیک سکھائی تھی، کچھ ٹرکس سکھائی تھی
کسی بھی لڑائی کو جیتنے کے لیے میں نے وہ تمام ٹرکس، تمام چیزیں جو میرے استاد نے سکھائی تھیں وہ میں نے اس لڑائی میں اپلائی کر دی. اس لڑائی میں نے وہ سب استعمال کی. اور آخر میں اس بندے نے کہا یار اوکے تم جیت گئے. ہم دونوں بری طرح زخمی ہو گئے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ پورا مجمع ہمیں گھیرا ہوا ہے اور کوئی دوڑتے ہوئے تیزی میں میری طرف آ رہا ہے. She was Stella. She took my head and put in her lap and said, I'm so sorry. I thought you won't fight, but you fought and proved your love. I could only say, I can do whatever you want, my love. And I fainted. وہ اسٹیلا تھی جو دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. اس نے میرا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا میں بہت شرمندہ ہوں، معافی چاہتی ہوں. میں نے سوچا تھا تم نہیں لڑو گے، لیکن تم لڑے اور تم نے ثابت کیا کہ تمہارا پیار سچا ہے. میں صرف یہی کہہ سکا اس سے، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بس یہی الفاظ میں اس سے کہہ سکا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا. When I got conscious, I could only remember Stella. I only said Stella, Stella, Stella. Then nurse went out and in came Stella. She said, how are you? Is it still painful? I grabbed her hand and said with a smile on my face, I can tolerate my pain for you. She smiled too. جب مجھے ہوش آیا مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا سوائے اسٹیلا کے. میں دہراتا رہا اسٹیلا اسٹیلا اسٹیلا. نرس باہر گئی اور اسٹیلا کے ساتھ آئی. اسٹیلا نے کہا کیسے ہو؟ کیا اب بھی درد محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کے کہا، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، میں تمہارے لیے ہر درد برداشت کر سکتا ہوں. میں تمہارے لیے کوئی بھی درد برداشت کر سکتا ہوں. وہ مسکرائی، میں بھی مسکرایا. Then our families came in, so she grabbed her hand back. My parents asked me how I was. I told them I was fine. Then I went to my home and Stella went to her home. Then I asked them, Dad, why they aren't asking me anything or yelling at me? They replied, Stella have told us everything. And the best part is that she was my father's best friend's daughter. میں جب ہاتھ پکڑا ہوا مسکرا رہا تھا تو ہماری فیملیز، ہمارے گھر والے اندر آ گئے. میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کیسے ہو؟ I told them. میں نے انہیں بتا دیا میں ٹھیک تھا، کچھ نہیں ہوا. میں اپنے گھر چلا گیا، وہ اسٹیلا اپنے گھر چلی گئی. پھر میں نے پوچھا آپ لوگوں نے مجھ سے اب تک کوئی سوال کیوں نہیں کیا؟ مجھ پر اب تک کیوں نہیں چیخے؟ مجھے کیوں نہیں آپ نے پوچھا کہ میں نے اتنا زخمی کیوں ہوا، میں نے یہ لڑائی کیوں کی؟ آپ نے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. والدین یعنی ماں باپ نے جواب دیا، اسٹیلا ہیو ٹولڈ اس ایوری تھنگ. اسٹیلا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ تمہارے
ابو کے دوست کی بیٹی ہے. Then we started visited Stella regularly. We both talked for hours but never bored. Then one day we were roaming around the terrace of Stella's house and I couldn't stop myself and propose her. Stella, will you marry me? She was shocked and her foot slipped. She fell from the terrace. I was totally shocked and went down shouting for help. My father called the ambulance. Stella, Stella, I won't let anything happen to you. You will be fine, don't worry. I said this to her while putting her head on my lap. I love you too. I had never confessed you, but now I'm telling you, she said. پھر ہم اسٹیلا کے گھر روزانہ جانے لگے. میں اور اسٹیلا گھنٹوں باتیں کرتے اور کبھی بور نہ ہوتے. پھر ایک دن ہم آوارہ ٹہل رہے تھے چھت پر اسٹیلا کی. میں خود کو روک نہیں پایا اور میں نے اسے پرپوز کر دیا. اسٹیلا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ حیران ہوئی اور شوق میں مبتلا ہو گئی. اسی دوران اس کا پیر پھسلا اور وہ ٹیرس یعنی چھت سے گر پڑی. میں مکمل طور پر شوق میں مبتلا ہو گیا اور دوڑتا ہوا چلاتا ہوا نیچے گیا. مدد مانگنے کے لیے چلایا. میرے والد نے ایمبولینس بلائی. اسٹیلا، اسٹیلا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا. تم ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان مت ہو. میں اسے تسلیاں دے رہا تھا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم پریشان مت ہو. جب میں یہ کہہ رہا تھا میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. آئی لو یو. اس نے مجھے بتایا کہ میں کبھی تم سے یہ بات نہ کہتی لیکن اب کہہ رہی ہوں کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں. After some times the ambulance came, but she had gone. I could not stop crying, and then I slept while crying on the bed and saw a dream. Andy, don't cry. Look wherever I am. I'm fine and I'm praying for you to be fine. I love you more than a lot. It was Stella. کچھ وقت بعد ایمبولینس آئی تو وہ دنیا سے جا چکی تھی. میں خود کو رونے سے روک نہیں پایا. میں روتا روتا آخر کار سو گیا. جب میں سویا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ اسٹیلا، یہ اسٹیلا تھی جو کہہ رہی تھی اینڈی رو مت، دیکھو میں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ. میں تم سے زیادہ، تم جتنا پیار کرتے ہو اس سے بہت زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں. تم رو مت، تم خوش رہو، تم ہنستے رہو، تم ٹھیک ہو جاؤ، بس میں یہ چاہتی ہوں، یہی دعا کرتی ہوں. Andy stopped. His eyes were water. He went again towards the window. Stella,
You are the best thing that had ever happened to me. He had a cute smile on his face. Then he went out for his daily routine. एंडी रुका, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो खिड़की की तरफ दोबारा गया और कहने लगा, मेरी ज़िंदगी में रहनुमा होने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ तुम हो स्टेला। मेरी ज़िंदगी में होने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ तुम हो। He had a cute smile on his face. फिर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट उसने अपने चेहरे पर सजाई। फिर वो अपने रोज़ाना के कामों के लिए निकल गया। ये थी आज की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक बात आपको बताता चलूं कि मुझे जितनी मोहब्बत दुबई, सऊदीया और इंडिया वालों ने दी, यकीन माने किसी ने नहीं दी। इवन मैंने कभी इनसे कोई चीज़ नहीं मांगी, ना लेने की कोशिश की। फिर भी हर दफ़ा जब ये लोग कॉल करते हैं तो एक सवाल ज़रूर होता है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं हमें। आप बोलते नहीं सर, आप एक दफ़ा इशारा तो करें, बताएं तो सही सर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, आप बताएं। तो यार इस लालच में मुब्तला मुझे मत करो प्लीज़। ये दरख्वास्त है आप लोगों से, आपकी मोहब्बत बहुत है। आप कॉल करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मेरे पास टाइम होता है, कभी मैं उठाता कभी नहीं उठाता। कभी एक एक महीने तक आप लोग ट्राई करते रहो तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाता। लेकिन जब उठा लेता हूँ तो फिर भी आप बुरा नहीं मानते। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों की मोहब्बत है। वरना किसी का फ़ोन ना उठाना लोग तब जाते हैं, लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुझे मोहब्बत से याद किया, मुझे मोहब्बत से फ़ोन किया और मेरी जिनसे बातें हुई, आधा आधा घंटा दुबई से कॉल करना, आधा आधा घंटा ये सऊदीया से कॉल करना, आधा आधा घंटा इंडिया से कॉल करना, बहुत बड़ी बात है। और ये मोहब्बत मुझे बहुत भारी लग रही है, यकीन माने मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, यकीन माने मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैं ख़ुद को कभी टीचर समझ ही नहीं सका, क्योंकि टीचर वो होता है जिसके पास तमाम मालूमात हो, परफेक्शन हो, जो मेरे पास नहीं है। परफेक्शन का पी भी मेरे पास नहीं है। तो आप लोग भी इतनी मोहब्बत दी है। मैं अपना एक सच आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ सीखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं जो चीज़ समझता हूँ, पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। चलो एक से भले दो हो जाएंगे, एक सीख रहा है तो दूसरा भी उसी के साथ सीख जाएगा। ये सोच कर मैं वीडियोस बनाता हूँ। और मुझे मोहब्बत देने वाले पता है कौन है? जो ज़्यादातर चौकीदार हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, मुलाजिमीन हैं, जिनकी खुद तनख्वाह कुछ नहीं होती। वो मुझे अपने हालात पता है कि मैं किस तरह गुजारा करता हूँ। तो मुझे उनकी कदर होती है, इसलिए मैं उन लोगों को मना कर देता हूँ, बार बार मना करता हूँ। फिर भी वो पूछते हैं और शर्मिंदा कर देते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग दूसरे मुल्क में जाके काम कर रहे हो, फिर भी आप मुझसे ये पूछते हो सर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई पैसे वैसे की ज़रूरत है तो बताएं सर। सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे, आप बोले तो सही। तो ये देखें, ये जो पैसे की लालच है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती। सीरियस एक दिल की बात बता रहा हूँ। ये जो पैसा है ना, जिसके पास 50,000 है वो सोचता है 1 लाख आ जाए, जिसके पास 20,000 है वो बोलता है 40,000 हो जाए। ये लालच ऐसी है जिसपे जो भी मुब्तला हुआ है मेरा बच्चा, वो बर्बाद हुआ है। वो हमेशा उसी के पीछे भागता रहा है। मुझे सिर्फ आप लोगों से एक चीज़ की दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें, मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरे पास जो कमी है वो सिर्फ मोहब्बत की है, जो मेरे रब की मोहब्बत हो।
کہ میں اس کی محبت میں پورا اتر سکوں، اس کے حق ادا کر سکوں، بندوں کے حق ادا کر سکوں۔ بس یہ التجا ہے کہ آپ دعا کریں اور کچھ نہیں۔ پیسہ کچھ بھی نہیں، فیملی ضروری ہوتی ہے۔ وی آر لائک فیملی، ہم ایک فیملی ہیں۔ آپ میرے سمجھ لو بہت دل کے قریب ہو، بے شک میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کا نام بھی جانتا نہیں، لیکن آپ نے فون کیا، میں آپ کا نام بھی بھول گیا ایون مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک بھائی، ایک دفعہ پتہ نہیں میں نے کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے پاس میں بیلنس نہیں ڈلواتا، تو پتہ نہیں دبئی کے کون سے بھائی تھے مجھے نہیں پتا، بٹ انہوں نے دھرم بھیج دیے میرے موبائل میں۔ اب اور فون کر کے بولا سر آپ کو ریسیو ہوئے، میں نے بولا کون؟ سر آپ کا ایک اسٹوڈنٹ۔ میں نے بولا اللہ کے بندے، پوچھ، بھیجنے سے پہلے پوچھ تو لے۔ پھر بعد میں بولا سر میری 20 تاریخ کو سیلری ملے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو 20% آپ کو دوں۔ میں نے بولا کیوں، کس خوشی میں؟ کہنے لگا سر مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ جو پڑھاتے ہیں وہ مجھے اتنا پسند ہے، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے میں دوں۔ میں نے بولا بھائی تم یہ پیسہ یا تو صدقہ کر دو، یا تو اپنے والدین اپنے گھر والوں کو بھیجو، کیونکہ دیکھو گھر والوں کو پہلے پریفیرنس دو۔ یقین مانیں آپ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے کریں، مجھے لگے گا میرے گھر والوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، کیونکہ سب فرسٹ فیملی کو دیکھیں، فیملی از نیسسری۔ ورنہ دیکھیں اللہ کا دیا آپ کے پاس، اللہ آپ کو بھی کھلا رہا ہے، مجھے بھی کھلا رہا ہے، کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ صرف کیا ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں، ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، یقین مانیں۔ آج اگر میرے پاس 5,000 والا موبائل ہے تو میری خواہش ہوتی ہے یار میرے پاس آئی فون ہو، یا 10,000 والا ہو، مہنگا موبائل ہو، اچھی میموری والا موبائل ہو۔ تو یہ ساری ضرورتیں ہیں، اور ضرورتوں کے لیے انسان پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو پلیز نہ مجھے لالچ میں مبتلا کریں، نہ خود ایسے الفاظ استعمال کریں کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ میری درخواست ہے آئندہ آپ لوگ ایسا سوال یا ایسی بات نہیں کریں گے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا منع کرتے، بار بار منع، 1 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، ابھی نہیں ہو، لیکن بار بار منع کرنے سے جو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے ایسی کیا بات کہہ دی کس ویڈیو میں جو آپ لوگ مجھ سے بار بار آفر کرتے ہو، سر کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نے 2015 میں ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں سے اپنے درد، اپنی تکلیفیں شیئر کی تھی، جس میں مجھے یاد ہے میں نے اپنے بیٹے کا واقعہ اسٹوری بنائی تھی، کیونکہ میری ایک عادت تھی، میرے ساتھ جو بھی دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی تھی، مجھے جو بھی تکلیف ہوتی تھی میں اس کو شاعری میں لکھ لیتا تھا یا اسٹوری میں لکھ لیتا تھا، پھر میں اس کی اسٹوری بنا کے آپ لوگوں کو پیش کرتا تھا۔ تو وہ اسٹوری شاید آپ لوگوں نے کسی نے سن لی، جب سے وہ دبئی والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا تھا، کچھ نہیں تھا، بس اللہ نے مشکل ڈالی تھی۔ ایسے وقت میں میرے پاس، میں سیونگ نہیں کرتا تھا، نہ ابھی کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے صرف جانچنا تھا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں نہیں ہوں، میرا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کی محبت دیکھ کے یہ دیکھوں کہ اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا، میرا بیٹا کے ہاسپٹل کے پیسے میرے پاس نہیں، یہ سوچ کے میں کہیں اپنا ایمان تو کمزور نہیں کر دوں گا۔ وہ امتحان تھا میرے لیے میرے اللہ کا، تو میں نے اس کی سٹوری بنا کے آپ لوگوں کو پیش کی۔ اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے سپورٹ مانگ رہا ہوں، میں نے کبھی آپ لوگوں سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، نہ میں کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے لیے کچھ کرنا ہے تو صرف دعا کریں، اللہ مجھے اپنی محبت عطا کرے اور اللہ مجھے اس کے امتحانات میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو بور کیا، لیکن یہ دل کی بات تھی جو آپ سے میں نے شیئر کی۔ دس اسٹوری از ٹیکن فرام اسمیش میگزین۔ امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، پسند آئے تو لائک ضرور کریں، نہیں پسند آئے تو ڈس لائک ضرور کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ میں اپنی انگلش کو، اپنی کہانیوں کو، اپنے پڑھانے کے طریقے کو اور بہتر بنا سکوں۔ پلیز گیو می یور فیڈ بیک، دین آئی کین امپروو مائی انگلش۔ السلام علیکم۔